اور ہم فلاحی کام کرتے تھے، بڑی چیزوں پہ ہم لوگ، ہیلتھ پہ بھی ہماری کوشش تھی، ایجوکیشن میں بھی تھی، فوڈ کھانا وغیرہ ہم فری دیتے تھے. اس کے بعد آج ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ سب کام سب کچھ بند کر کے اور جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے قبر، اس کا کفن ہی دے دیں سب کو، تو وہ بہتر ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان یاسر سیالکوٹی. آپ دیکھ رہے ہیں پاک ایشیا سیالکوٹ. ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں پاکستان ریفارم پارٹی کے چیئرمین مذاکر شاہ خان صاحب کے پاس. آئیے ان سے جانتے ہیں، کچھ گفتگو کرتے ہیں. انڈسٹری کے لیے اور غریب لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے تھے اور لوگوں کے فلاح کے لیے کام کرتے تھے. آج ان سے جانتے ہیں کہ ایسی کیا وجہ ہے، کیوں خاموشی ہے. شکریہ. آپ کے سامنے ہیں پاکستان کے حالات اور اسپیشلی انڈسٹریز کے حالات. جو بزنس کمیونٹی ہے وہ کس طرح کس مسائل سے دوچار ہے. ہم نے بھی پاکستان ریفارم پارٹی کی ٹیم نے بھی بڑی کوشش کی. ہم نے بھی فلاحی کام بڑے کیے، ہم نے فری فوڈ کا نظام چلانے کی کوشش کی، اور اس کے علاوہ اسمال انڈسٹریز پہ زیادہ ہم نے فوکس کیا کہ ہم بہتر کام کر سکیں اور عوام کو سہولیات فراہم کر سکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں دیکھیں، حکومتی سطح پہ اگر کوئی پالیسی نہیں بنے گی تو عوام یا فلاحی ادارے کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ حکومت کے پاس پاور بھی ہوتی ہے اور اتھارٹی بھی ہوتی ہے کہ وہ جس طرح چلانا چاہے وہ کام کر سکتی ہے. لیکن بدقسمتی سے آج موجودہ حکومت کے پاس ٹور کرنے کے لیے تو اپنے تمام سہولیات موجود ہے کہ پورا کنبے کو لے کے چلے جائیں، کسی بھی ملک چلے جائیں، بیٹھ کے فوٹو سیشن کر لیں. لیکن ٹریڈ کے لیے، انڈسٹری کے لیے، فیوچر کے لیے، نوجوانوں کے روزگار کے لیے، پاکستان کی معاشی مضبوطی کے لیے کوئی ایسا اقدامات نہیں ہے. اور جہاں تک اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پہ جنگ منڈلا رہی ہے، تو الحمدللہ جب جنگ منڈلائے گی تو ہم فرنٹ لائن پہ عوام آپ کو نظر آئے گی. اس کو آپ چھوڑ دیں، آپ انڈسٹری پہ توجہ دیں، آپ عدل اور انصاف پہ توجہ دیں، آئین اور قانون کی بالادستی پر توجہ دیں، جس سے عوام مطمئن ہوگی، سیاسی استحکام آئے گا. آج پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں ہے تو معاشی استحکام کا بھی حال آپ کے سامنے ہے. ہم تو یہی ہے کہ فلاحی، جس طرح پاکستان ریفارم پارٹی کی قیادت اور ہم فلاحی کام کرتے تھے، بڑی چیزوں پہ ہم لوگ، ہیلتھ پہ بھی ہماری کوشش تھی، ایجوکیشن میں بھی تھی، فوڈ کھانا وغیرہ ہم فری دیتے تھے. اس کے بعد آج ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ سب کام سب کچھ بند کر کے اور جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے قبر، اس کا کفن ہی دے دیں سب کو، تو وہ بہتر ہے. کیونکہ ظاہر فائنل تو وہی رکھا ہو انہوں نے پہلے سے پلان کیا کہ عوام کا فائنل ڈیسٹینیشن ہے وہ قبرستان ہے. تو پھر ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم صرف کفن بانٹنا ہی شروع کر دیتے ہیں، جس سے یہ بھی خوش ہوں گے، عوام بھی خوش ہوگی، اور ہمیں کم سے کم مرتے ہوئے فیملی کو تکلیف تو نہیں ہوگی، کفن کی فکر تو نہیں ہوگی. خدا را ہوش کے نہ لیں. یہ ریاست ہماری ہے، یہ عوام ہماری ہے، یہ آئین اور قانون کی بالادستی ہم نے ہی بہتر کرنی ہے. ہم نے ہی دوسرے ملکوں کے ساتھ برابری کی سطح پر عوام کو، اسپیشلی نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنا ہے. کس قانون کے تحت آپ عوام کو اتنے مشکلات میں ڈال رہے ہو، جس سے وہ مزید غربت کی لکیر سے بھی نیچے جا رہے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں نا کہ غریب غربت سے اور مزید نیچے جا رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی پالیسی ہوتی ہے، ہم غربت سے اوپر آتے ہیں، غربت کا خاتمہ ہوتا ہے، لیکن وہ پالیسی نہیں ہے. میں آج بھی کہوں گا، کسی بھی ملک کے ساتھ، کسی بھی قوم کے ساتھ، کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آئیں مل کر غربت کے ساتھ جنگ کریں، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی قائم کریں. اگر آپ اپنے منصب کو مضبوط کرنے کے لیے ظالمانہ جابرانہ نظام قائم کریں گے تو زیادہ عرصہ نہیں چلے گا. کیونکہ جس طرح نوجوان بہن بھائی آ رہے ہیں، ایجوکیشن عام ہو رہی ہے، وہ گریجویٹ ہو رہے ہیں، سالانہ 4.5-5 لاکھ گریجویٹ ہو رہے ہیں. اسی طرح مدارس سے تقریباً 3-3.5 لاکھ سے حافظ القرآن اور عالم دین بن رہے ہیں. تو یہ ایک پریشر بن رہا ہے. یعنی 7 سے 8 لاکھ روزگار تو آپ کا یہ ہے. کوئی 20 لاکھ روزگار آپ کو سالانہ پاکستان میں چاہیے. اس سال آپ نے کچھ نہیں کیا، اگلے سال کچھ نہیں کیا، اس سے اگلے سال کچھ نہیں کیا، تو کسی سیاسی پارٹی کو انقلاب لانے کی ضرورت نہیں ہے. یہی نوجوان، یہی عوام، یہی نوجوان بہن بھائی آپ کو دستے گریبان ہوں گے کہ بھائی آپ نے میرے لیے کیا کیا، میری قوم کے لیے کیا کیا. سفارشیں ہر طرف نہیں چلتی. تو ہوش کے ناخن لیں. آج بھی ٹائم ہے، اس سے پہلے کہ نوجوانوں کے ہاتھ ہو اور آپ لوگوں کی گردنیں ہوں. تو خدا را آئیں مل کر پاکستان میں انڈسٹری عام کریں، آئین اور قانون کی بالادستی کے تحت عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کریں. آپ ریفارم پارٹی کی جانب سے فری روٹی کا ریلیف دیا کرتے تھے اپنی عوام کو، غریب عوام کو، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
ہم نے کوشش کی کہ تقریباً پاکستان میں جو ڈسٹرکٹ میں جہاں پہ بھی ہم سہولیات فراہم کر سکیں، جیسے ہمارے باکسز آپ دیکھ سکتے ہیں، تندورس پہ ہم نے رکھوائے تھے کہ چلو ہماری طرف سے پاکستان ریفارم پارٹی کی طرف سے کچھ بریڈ ہوتے تھے، باقی عوام دیتی تھی، لیکن پاکستان کے حالات دیکھ کے ہم نے وہ سارے کلوز کر دیے، اور اب ہم یہی پلان کر رہے ہیں کہ آگے صرف اپنا ہم کفن ہی دیا کریں گے، کیونکہ آپ کے پاس اور تو نہ ہمیں کچھ دینے جوگا چھوڑا اور نہ عوام کو کچھ کرنے جوگا چھوڑا، تو ہماری یہی پالیسی آگے ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو ابھی بھی میں ان سے یہی کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لے اور پاکستان کی معیشت پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انتقام، اقتدار اور جابرانہ سوچ سے کبھی بھی معاشرہ نہ معاشی طور پر ٹھیک ہوتا ہے، نہ معاشرتی طور پر ٹھیک ہوتا ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی ایسا کام جس سے عوام کو بہتر لگے، عوام کی جان اور مال کی حفاظت ہو، تو وہ ایونٹ ہونا چاہیے کلچر۔ اب جیسے خیبر پختونخوا میں الگ ایک کھیل ہوگا، سندھ میں الگ ہے، بلوچستان میں الگ ہے، تو پنجاب میں اگر یہ ہے تو یہ کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام کی جان اور مال کو یقینی بناتے ہوئے بہتر طریقے سے کیا جائے۔ اور سر آپ نے یہ بولا ہے کہ ہم نے اب ارادہ بنایا کہ شاید ایسے کریں کہ کفن دیا کریں، تو وہ تو ہیلمٹ کوشش کرتے ہیں کہ ہیلمٹ لوگوں کو کہتے ہیں کہ موٹر سائیکل اگر آپ استعمال کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، تو ہیلمٹ ضرور استعمال کریں۔ تو ہیلمٹ بھی استعمال کرنے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہیلمٹ استعمال کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ہیلمٹ میں اس کی فیور میں ہوں، کیونکہ جو میں ایک ایوریج دیکھ رہا تھا، اوسطاً ہیلمٹ نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ جانیں جاتی ہیں، کیونکہ ہینڈ انجری بہت جلدی ہوتی ہے۔ ہیلمٹ ہونا چاہیے، لیکن ہیلمٹ کے ساتھ ساتھ مزید اور جو مشکلات پیدا ہو رہی ہیں ان کا حل نکالنا چاہیے۔ اگر ایک شخص نے، ایک موٹر سائیکل بائک والے نے، چھوٹا ایکسپورٹر نے، اب جس سٹی سے ہمیں یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ایکسپورٹر ہیں، وہ اپنی بائک پکڑتے ہیں، جا کے کسی ایمبرائڈری والے کے پاس، کسی پرنٹنگ والے کے پاس، کسی مشینری والے کے پاس، کسی میکرز کے پاس کھڑے ہو کے فوراً سیمپل بنا کے بیچتے ہیں۔ اس دوران ہیلمٹ ان پہ لازمی کریں، لیکن جگہ جگہ پہ روک کے ان کے ڈاکومنٹ چیک کرنا، ان کے یہ چیک کرنا، وہ ہے ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے۔ تو آپ ضرور اپنی مانیٹرنگ رکھیں، ہم سیکیورٹی کے ساتھ، ہم اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب ہیلمٹ پہنا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پابندی کر رہا ہے، اس کو جانے دے، اس کو کوئک کام کرنے دے۔ جتنا آپ کوئک کام کرنے دیں گے، اتنی انڈسٹری میں مزید سہولیات ہوگی اور جلد سے جلد ایکسپورٹ بڑھے گی، تو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جی ناظرین، اب یاسر سیالکوٹی کو اجازت دیں، اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔